بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم رواہ مسلم۔ توجہ فرمائیں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو گناہ کریں گے اور اس کے بعد توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ بھائی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت اور صفت ستاریت کا بیان ہے۔ یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہاں پر گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی اگر گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ، یہ مطلب نہیں۔ مطلب بعض لوگ اس سے غلط مطلب سمجھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ویسے تو قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ ذلت ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے، گناہوں سے جگہ جگہ پر منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو فرمایا گیا کہ بھائی تم اگر گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے، یعنی انسانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اگر خطا ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کرو، وہ رب تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، برا عمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ یار دیکھیں کتنا کریم ذات ہے کہ خطا کے بعد، گناہ کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی تانا نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ معاف فرما دیتا ہے۔ اقرار کر لے بندہ، مولا مجھ سے ہو گیا گناہ، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نادم ہوں، میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے کا اگر ماں کے ساتھ بھی اگر کچھ ناراضگی ہو جائے نا اور بندہ جا کے ماں سے بھی معافی مانگے نا تو ماں بھی پہلے 50 باتیں سناتی ہے، تجھے اب خیال آیا ہے، تو نے غلطی کی کیوں تھی، تو ہے ہی ایسا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، جب خطا ہو جاتی ہے بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اس سے اوپر والی بات ہے کہ ہاں تو انسان ہے، تجھ سے ہو جائے گا، اگر ہو جائے ہاں تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، شیاطین کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے وہ جماعت ہیں کہ جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور شیاطین وہ ہیں جن سے کبھی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، ان سے برائی ہوگی، اور انسان وہ مخلوق ہے کہ جس سے گناہ بھی ہوتا ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا گناہ کے قریب نہیں جانا اور نیکی کے قریب جانا ہے، نیکی کرنی ہے تو نے۔ تو یہ انسان ہونے کے ناطے سے کبھی نہ کبھی خطا ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور ان میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اور توبہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور اللہ کی اور رحمت ہے اس سے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا احسان ہے، کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رجسٹر کے اندر گناہ لکھے ہوئے ہیں لیکن فرشتوں کو بھی نہیں پتا،
اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ جو رجسٹر بھرے ہوئے ہیں نا گناہوں کے، اچھی بات تو یہ ہے کہ مٹا دے اللہ نا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، وہ مٹاتا ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پر نیکیاں لکھ دیتا ہے، وہاں پر کیا لکھ دیتا ہے؟ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے اندر فرمایا گیا کہ انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دل سے ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ مشاعر نے کہا ہے نا کہ شکر ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا، کہتا ہے کہ ہاں شاید اب میرا دل بھی دل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ دل کے اندر ایک چیز ہو، کڑن ہو، دکھ ہو، اور اس چیز پر ہو افسوس ہو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا